اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آیتاً یستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صافات کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الصافات مکی سورہ مبارکہ ہے اور مکی دور کے اس حصے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب 7-8 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچاتے ہوئے گزر چکے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مخالفین کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی اور اہل ایمان کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ اہل ایمان کی اکثریت مکہ چھوڑ چکی تھی، یعنی وہ ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف، اور کوئی 40-50 مسلمان ہی مکہ میں باقی رہ گئے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورت کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے کہ والصافات۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ وقولہ الحق، اس کا فرمان حق ہے، اور اسی طرح سے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صورتوں کا آغاز قسم سے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس بات کو جو بیان کی گئی ہے۔ تو اس صورت کا آغاز بھی قسم سے ہے۔ فرمایا کہ والصافات صفا، قطار در قطار صف بستہ رہنے والوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے کا کام کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور اسی طرح سے قسم ہے جو کلام نصیحت سناتے ہیں۔ مفسرین نے ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کہ ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے فوری طور پر بجا لاتے ہیں۔ تو والصافات صفا، یعنی وہ فرشتے جو قطار در قطار صف بستہ ہیں، اللہ کے احکامات سننے کے بعد فوراً انہیں نافذ کرتے ہیں، اور کسی سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے، من و ان ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور فالزاجرات زجرن، اور وہ فرشتوں کا گروہ جو ڈانٹنے پھٹکارنے کا کام کرتے ہیں، یعنی یہ بھی مراد لیا ہے کہ جو بادلوں کو ہانکتے ہیں، جس طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے لے کر جاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے سرکشی اختیار کرنے والوں پر مختلف قسم کے سخت حالات جو ہیں ان پر قائم کرتے ہیں، عذاب الہی کی صورت میں یا دوسرے حوادث سے طبی کی شکل میں۔ تو وہ فرشتوں کے گروہ، اور اس طرح سے فالتالیات ذکرن، جو کلام نصیحت پہنچاتے ہیں، خواہ وحی کی شکل میں ہوں یا اللہ کے نیک بندوں کو الہام کی شکل میں ہوں۔ تو اس طرح کے تینوں گروہ فرشتوں کے، اب ان کی جو قسم کھائی ہے وہ اس بات پر کھائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے بیان فرمائی
کہ ان الہکم لواحد، کہ دیکھو تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے الہ۔ لوگوں نے یہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے کہ طرح طرح کے معبود جو انہوں نے اختیار کر لیے ہیں، یہ ایک بہتان ہے، اور معبود تو وہی ہے جو یکتا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور آگے دلیل بھی پیش کی ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب چیزوں کا۔ رب کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ وہ مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، یعنی یہ ساری کائنات اور اس کے اندر جو بھی چیز ہے جو تمہیں دکھائی دیتی ہے یا جو دکھائی نہیں دیتی، سب اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی ملکیت ہے، اور اس کے حکم کے تابع ہے، اس کی فرما روائی میں ہے، ہر چیز کام کر رہی ہے۔ تو یہ دلیل ہے۔ تو کیا اس ہستی کو الہ ہونا چاہیے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو اس کو دیکھ بھال کر رہا ہے اس کی، اور اس کو چلا رہا ہے، اس کا بادشاہ ہے وہ، کیا اسے معبود ہونا چاہیے، یا وہ جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود اللہ کی مخلوق ہیں؟ سوچو ذرا، یعنی دعوت دی ہے فکر کی کہ الہ کس کو ہونا چاہیے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور وہ سب مشرقوں کا رب ہے، یعنی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور ساری مشرقوں کا رب ہے۔ اب یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور جب مشرقیں ایک سے زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ دلیل ہے اس بات کی کہ مغرب بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ تو وہ تمام مقامات مشرق ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ تمام مقامات مغرب ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا یہ ہر وقت ہے، یعنی اس کا کوئی ایک وقت نہیں ہے، ہر وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، ہر وقت غروب ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ ہم ایک ٹارچ کے سامنے ایک بڑی بال جو ہے اسے اگر گھمائیں تو ظاہر ہے کہ اس کا حصہ اس ٹارچ کے سامنے آتا جائے گا، وہ روشن ہوتا جائے گا، جو اسے ہٹتا جائے گا وہ تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ تو زمین سورج کے سامنے گھوم رہی ہے، تو ہر وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اور ہر وقت سورج غروب بھی ہو رہا ہے۔ لہذا مشرق بھی ایک سے زیادہ ہیں اور مغرب بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ جمع کا صیغہ اللہ نے، اور ایک جگہ دونوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ رب المشارق والمغارب، وہ تمام مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ تو فرمایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو، آسمان دنیا سے مراد وہ آسمان جو اس دنیا کے قریب ہے، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ آسمان دنیا ہے۔ فرمایا اس آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے آراستہ کر دیا ہے، کہ رات کو ایک خاص منظر ہوتا ہے اس کا، کہ جو حیران کن منظر ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان گنت ستارے اس آسمان پر جو ہے وہ سجا دیے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، اور سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سب اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہیں، یہ سب کے سب۔ تو یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اب یہ سب، اب دیکھیں توحید کے بعد آخرت کی طرف جو ہے وہ رک جا رہا ہے، کہ جس کا انکار کر رہے تھے یہ مکہ کے لوگ، مکی دور سے تعلق رکھتی ہے، اور مکہ کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، وہ زیادہ تر عقائد کی درستگی کی طرف ہیں، کہ عقائد درست ہوں گے تو تبھی یہ قرآن کی تعلیم ان کے لیے کارگر ہوگی۔ یہ قرآن کی تعلیم بے اثر ہے اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یعنی توحید، آخرت، رسالت، ان کو صحیح طریقے پر اگر انسان اختیار نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، تو قرآنی تعلیمات اس کے لیے بے اثر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کا بڑا حصہ، یعنی 2/3 حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور بہت کم شرعی احکامات ہیں اس کے اندر، ورنہ شرعی احکامات مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، جو قرآن کریم کا کوئی 1/3 حصہ ہے صرف۔ اور چونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی مکہ میں، اس لیے اسلامی
ریاست یا کوئی بھی ریاست ہو اس کے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، دستور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات زیادہ تر مدنی دور میں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو کس طرح سے ستاروں سے آراستہ کر دیا ہے، یہ سب اسی کی قدرت ہے۔ بتاؤ تمہارے جو تم نے معبود اختیار کر رکھے ہیں، خانہ کعبہ میں کتنے سینکڑوں بت جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ سیوا کرتے تھے، جن کے آگے جھکتے تھے اور ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شیطان سرکش سے محفوظ کر دیا ہے اس آسمان دنیا کو اور دوسرے جو بھی آسمان ہیں۔ یعنی یہ شیطان جو سرکش شیطان ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے، اس کو پار نہیں کر سکتے۔ یہ اس دور کی آیات ہیں جب جاہلانہ عقائد تھے، جب کہانت اور جادوگری کا دور تھا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے قبضے میں ایسے شیاطین ہیں جو عالم بالا کی خبریں ہمیں لا کر دیتے ہیں، اور ہم وہ کچھ بتا سکتے ہیں جو آئندہ ہونے والا ہے، لہذا لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہاں کی خبریں لے کر آ جائیں یہ شیطان، سرکش شیطان، یعنی جنات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آسانی کے ساتھ اس فضا میں جو ہے حرکت کرنے کی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آسمان دنیا سے کراس کریں اور وہاں سے عالم بالا کی خبریں لائیں اور انسانوں کو دے دیں۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلیٰ، وہ ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، یعنی آسمانی فرشتوں کی باتیں وہ نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ہر جانب سے مار بھگائے جاتے ہیں۔ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے ان کے لیے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، ہاں اگر کوئی سن گن لینے کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی اس طرف بڑھتا ہے، اس طرف جاتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک روشن ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رات کو آسمان پر ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک روشن ستارہ کچھ دور تک جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط اہتمام کیا ہوا ہے کہ کوئی ایک خاص حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتا، اگر اس حد کے قریب کوئی جاتا ہے تو مار بھگایا جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں جو انکار کر رہے ہیں ہماری دعوت کا، اہم اشد خلقاً، کہ کیا ان کی تخلیق ایک مشکل کام ہے، ام من خلقنا، یا وہ سب چیزیں جو ہم نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں اس سے زیادہ مشکل چیزیں ہیں جو ہم نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو ایک لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی ابتدائی انسان کی پیدائش ایک لیسدار گارے سے ہوئی، اور اس کے بعد نطفے سے اللہ نے ایک سلسلہ قائم کر دیا، اور جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی جسامت کا ہوتا ہے ابتدائی انسان، پھر وہ ایک لمبا ترنگا انسان جو بنتا ہے وہ سب ان زمینی مادوں سے خوراک جذب کر کے بنتا ہے، یعنی انسان کے جسم کے جو اجزاء ہیں، خواہ وہ کیلشیم ہے، وہ فاسفورس ہے، وہ آئرن ہے، جو بھی عناصر انسان کے جسم میں شامل ہیں وہ سب زمین سے ہی حاصل ہوئے ہیں، اور زمین کی خوراک سے ہی انسان کے جسم میں جذب ہوتے ہیں، اور جسم جو ہے نشو و نما پاتا ہے، اور جسم جب مردہ ہو جاتا ہے تو اسی زمین میں اس کو دبا دیا جاتا ہے، وہ سب اسی زمین کا حصہ ہی بن جاتے ہیں پھر واپس۔ تو انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، تو تم جو کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، کیسے نہیں پیدا ہوں گے جب پہلے تمہیں پیدا کر دیا اور تم سے بڑی بڑی چیزیں اللہ نے اس کائنات میں پیدا کر دیں، تو بتاؤ کیا تمہاری تخلیق مشکل ہے یا اس کائنات کی یہ باقی چیزیں جو تم دیکھتے ہو؟ بل عجیب تھا، بلکہ لوگوں نے تعجب کیا ہے اس بات پر کہ دوبارہ پیدا ہوگے، اس پر حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کی تخلیق پر تعجب کرتے ہو،
وَيَسْخَرُونَ اور مذاق اڑایا ہے ہمارے پیغمبر کی اس بات کا کہ تم دوبارہ پیدا ہوگے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی کتنی حماقت کی بات کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے اور اس کا مذاق اڑایا ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی کیسی ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، ان کا رویہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے، یہ قرآن مجید کلام نصیحت ہے، یہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن یہ اس سے بیزار ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس شخص نے نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے، کہیں سے سن لیا ہے، تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً اور جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی نشانی ان کے سامنے لائی جاتی ہے، یستسخرون تو اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، استہزاء اور ٹھٹے میں اڑا دیتے ہیں۔ وقالو اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ تو سری جادو ہے، یعنی یہ شخص جو باتیں کرتا ہے دوبارہ پیدا ہوں گے اور پھر جنت دوزخ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، مجھ پر کلام نازل ہوتا ہے، فرمایا یہ سب کا سب کیا ہے، یہ بھی نعوذ باللہ جادوگر ہے، جیسے اور لوگ جادو کرتے ہیں ایسے یہ بھی جادوگر ہے۔ یعنی اس طرح کی ناحق باتیں کر رہے تھے۔ تو بھلا ایسے لوگوں پر اس قرآن کی دعوت کا کیا اثر ہوگا؟ کیا وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے؟ اس سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جو پیغمبر کی دعوت پر یقین کریں گے، جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس کو برحق سمجھیں گے، وہی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو یہی دعوت ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔